بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی جو میری ٹپس ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں، میرے پاس یہ کپڑے ہیں، یہ قدر کے ہیں، کیونکہ جب ہم کپڑے لیتے ہیں کافی مہنگے مہنگے، اور جب ہم ان کو سلائی کے بعد پہنتے ہیں تو دھلائی کے بعد ان کے اکثر جو رنگ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور بہت ہی برے لگتے ہیں۔ تو آج ان کے کلر وغیرہ کو پکا کرنے کے لیے میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ویڈیو لائی ہوں، کیونکہ یہ جو ڈارک کلر ہوتے ہیں لازمی نکلتے ہیں۔ تو ان کو ہم پکا کیسے کریں گے، تو ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ میری نئی آنے والی ویڈیو سے آگاہ رہ سکیں۔ یہاں پہ میں آپ کو مختلف کلر کے کپڑے دکھا رہی ہوں۔ آپ کے پاس جتنے بھی کپڑے ہوں آپ ایک ہی دفعہ میں ان کو کیسے ہم شیلنگ کریں گے۔ تو یہاں پہ میں نے صاف پانی لے لیا اور اس کے اندر میں نے نمک ڈال دیا۔ نمک میں نے مٹھی بھر کے 2 مٹھی بھر کے ڈالا ہے، آپ کپڑوں کے حساب سے ڈال لیجئے گا۔ تو یہ دیکھیں، اس کے اندر میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں ایک بہت ہی خاص چیز ہے جو میں یہاں پہ ڈالنے والی ہوں، جس سے اس کے رنگ مزید پکے ہو جائیں گے۔ اس بوتل کے اندر میں نے پھٹکڑی کو پیس کے اور پانی کے ساتھ ڈال کے اس کو مکس کر لیا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا، جس سے اس کے اندر پھٹکڑی مکس ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد یہ والا پانی جو ہے میں نے اس بالٹی میں شامل کر دیا۔ اگر آپ کے پاس ثابت والی ہے تو آپ اس کو بریک بریک چھوٹا چھوٹا پیس کے وہ ڈال دیں، کیونکہ میرے پاس ابھی وہ نہیں تھی۔ میں نے اس کو بوتل میں پہلے سے وہ پیس کے ڈال کے رکھی تھی، اس لیے میں نے وہی شامل کر لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نمک کو اور پھٹکڑی والے پانی کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہاتھ سے مکس کر لینا ہے۔ پھر اس کے اندر آپ نے جتنے چاہے جو کپڑے آپ نے کرنے ہیں، شیلنگ کرنے ہیں، وہ اس کے اندر ڈال دینے ہیں اور اچھے سے ان کپڑوں کو کھول کے آپ نے پھر ڈالنا ہے۔ اور تقریباً 1 سے 2 گھنٹے کے لیے تو آپ نے لازمی رکھنا ہے کھدر والے کپڑوں کو، کیونکہ کھدر والے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ بھیگنے میں ٹائم لیتے ہیں، تو اس لیے 1 سے 2 گھنٹے تو آپ لازمی رکھیں۔ اسی طرح آپ کے لون کے کاٹن کے کپڑے ہیں تو وہ بھی آپ اسی طریقے سے ان کو بھگو کے ان کے رنگ پکے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں بالکل بھی ان کے کلر نہیں اترے ہیں، چاہے ہم برانڈ کی کیوں ہی کتنا مہنگے کپڑے لے لیں تو ایک کلر تو لازمی ان کے نکلتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کے کلر ماشاءاللہ سے اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ آپ جتنی دفعہ بھی سوٹ پہنیں گے بالکل نئے کا نئے لگے گا۔ تو یہ دیکھیں پانی بالکل صاف ہے۔ اب میں یہاں پہ ان کپڑوں کو اچھی طرح سے نکال لوں گی اس پانی میں سے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی پریشانی تمام ختم ہو جائے گی جو رنگ کو نکلنے والے ہوتی ہے کہ کپڑوں کو کیسے ہم اپنے کلر سیو کریں۔ تو آپ نے یہ ویڈیو جو ہے آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھنی ہے اور اس ٹپ کو لازمی آزمانا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو پانی دکھا رہی ہوں، پانی بالکل صاف ہے، یہاں پہ بالکل بھی کلر نہیں اترا ہے۔ اور اب دوبارہ سے آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، اسی بالٹی میں دوبارہ سے صاف پانی لے لینا ہے اور دوبارہ سے اس کو کھنگال لینا ہے، تاکہ جو نمک اور پھٹکڑی ملا پانی ہے وہ جس میں ہم نے ڈپ کیے تھے وہ تمام اس کو ہم نکال لیں گے، اور پھر سے ہم اچھی طریقے سے ان کو نچوڑ کے تو ان کو پھیلا دیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ سے آپ کے یہ کپڑوں کا کلر جو ہے نا بہت ہی پکا ہو گیا ہے، اور کبھی بھی اب آپ کو ایسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ جو کلر ایک دوسرے کے اوپر مکس ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے بھی میں نے یہ بلو کلر کے ساتھ میں نے دوسرے کلر ڈالے ہیں، تو اس پہ کسی کے ساتھ بھی کوئی کلر نہیں آیا ہے۔ ایک میں نے بلیک کلر کا بھی دوپٹہ ڈالا تھا، تو دیکھیں یہاں پہ تمام پانی جو ہے صاف ستھرا نکلا۔ یہ میں دوسری طرف کر رہی ہوں اس کو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ یہ آپ کو میری ٹپ کیسی لگی۔ اس کے بعد آپ نے تار پہ پھیلا کے ان کو سکھا لینا ہے اچھے سے۔ کپڑے جو ہیں ڈارک کلر والے آپ ان کو جو ہے دھوپ میں مت سکھایا کریں، اس سے جو کپڑوں کے کلر ہوتے ہیں اس سے وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ان کو چھاؤں میں ہی سکھائیں گے تو آپ کے کلر مزید کافی دیر تک اچھے رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔